خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر نماز دے حوالے دے نال چند گزارشات احباب دی خدمت دے اندر پیش کیتیاں سن۔ تو ابتدا کیتی سی نماز دی، وقت خطبہ جمعہ دا مکمل ہو گیا۔ اج انشاءاللہ الرحمن کوشش کرنے ہاں بات نو اختتام دی طرف لے جان دی۔ گزشتہ خطبے دے اندر سب تو پہلی بات یہ سی کہ مرد اور عورت دی نماز دے اندر کوئی فرق، جہو جی نماز مرد دیے اس طرح دی نماز عورت دیے، لیکن عورت جس وقت امامت کرائے گی وہ مرد دے نالوں تھوڑی جی مختلف بن جائے گی۔ اے فرق ہے صرف امامت کران اندر۔ مرد امامت کراندا ہے، امام کھڑا ہوندا ہے مقتدیاں دے اگے بالکل اگلی صف اندر، لیکن عورت جس وقت امامت کرائے گی عورت مرد طرح اگلی صف اندر کھڑی نہیں ہوئے گی، بلکہ عورتاں دے درمیان اندر کھڑی ہو کے امامت کروائے گی۔ جیڑیاں عورتاں آگے کھڑی ہو کے امامت کراندی ہے سنت دے مطابق نہیں، بلکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مستدرک حاکم سیدہ عائشہ فرماندیاں نے، میں عورتاں دی جماعت کرایا کردی ساں تے میں عورتاں دے وسط اندر درمیان اندر، یعنی کچھ عورتاں ادھر ہے کچھ ادھر ہے، میں درمیان اندر کھڑی ہو کے جماعت کرواندی ساں۔ اور دوسری روایت ابو داؤد دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو حکم دیتا کہ عورتاں نو جماعت کروا۔ عورت جماعت بھی کروا سکتی ہے، لیکن جس وقت جماعت کروانی دی کیفیت کی ہوئے گی عورتاں دے درمیان اندر۔ دوسری بات، سب تو پہلے نیت کرنی ہے، وضو کر لیا ہے، قبلہ رخ چہرہ کر لیا ہے، اور پھر نیت کرنی ہے۔ نیت زبان چو نہیں بلکہ کی کرنی ہے، دل دے ارادے دا نام نیت ہے۔ زبان چو بول کے نہیں کہنا میں اینیاں رکھتا امام دے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایس جگہ تے کھلو کے امام دے پیچھے فلاں فرض نماز سنت نہیں، بلکہ اپنے دل دے نال نیت کر لینی ہے، بھئی نیت کر لئیے بھی میں نماز پڑھنے لگا، بس اللہ قبول فرمائے گا۔ اور تیسری بات جڑی سی گزشتہ خطبے دے اندر اللہ اکبر کہنا، نماز شروع کر لگے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ بعض بندے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر نہیں۔ شروع کر لگیا نماز نو حلال کرنے والی چیزیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کرنا ہے۔ اے کندھیاں تک یا کناں دی لو تک اپنے ہاتھ اٹھانے نے، ہاتھ اٹھا کے سیدھے کتھے بننے نے، سینے دے اوپر، نہ بہت اوپر نہ بہت نیچے، اے سینے وسط دے اندر بن لینے نے۔ اور ہاتھ بنن دے تین طریقے سن، پہلا ہاتھ تے ہاتھ رکھ لینا، دوسرا کلائی تے ہاتھ رکھ لینا، تیسرا اے کونی دے برابر اے پورے بازو دے اوپر ہاتھ رکھ لینا۔ اے باسی اس تو اگے سی انشاءاللہ الرحمن، اس تو اگے جڑی بات شروع کرنی ہے وہ اے وے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رافع راسہ اپنا سر اٹھاندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاندے، رکوع تو سر اٹھاندے، نماز شروع کر دے، اللہ اکبر کہندیاں ہویاں رفع الیدین کر دے۔ رافع یدئی، رافع دا معنی بلند کرنا اٹھانا، یدین دا معنی کی ہے ہاتھ تھے۔ لہذا بڑی توجہ دے نال نماز دے اس طریقے نو ذرا دل لگا کے سننا۔ اے روز روز جمعے نہ میں پڑھانے نے تے نہ اسی سننے نے، اے نماز ساڈے روز دی روز کم آن والی، روز پڑھن والی ہے۔ اے دے اندر جیڑیاں غلطیاں نے میں انشاءاللہ الرحمن دی نشاندہی کردا جاواں گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث اور رب دے قرآن دے اندروں انشاءاللہ الرحمن بڑے بڑے سادہ جے اور صاف جے ستھرے جے آسان الفاظ دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں تواڈے سامنے بڑے سادہ انداز اندر نماز نبوی دا طریقہ رکھاں گا۔ نماز اے جڑے مسائل ہوندے نے اینو ذرا بیان بھی ہونے چاہیے نے خطبات جمعہ اندر، اور اینو دل لا کے سننا بھی چاہیے۔ صرف قصے کہانیاں نہیں، واقعات سنو قرآن دی سندرو، لیکن نہیں صرف واقعات دی نظر اندر اپنے بیان خطبات یا اپنا ذوق اپنا دل ادھر لا لینا نہیں، بلکہ مسائل بھی سنو جڑے روز پیش آن والے نے۔ اے روز پیش اسی دیہڑی دے اندر 5 مرتبہ دن رات اندر نماز پڑھنے ہیں، لہذا سانو طریقہ نہ آئے تے فائدہ اس نماز دا، وہ نماز چوک کے منہ تے مار دیتی جائے۔
ਹਾਲਤ ਕੈਫੀਅਤ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਫਰੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਬੇਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 11 11:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੁਜ਼ੂ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬਾਈਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋਈ ਬੱਚੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਫ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮਾਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਆਏ ਜੀ ਤਾਕ ਸਫਾ ਜਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕ ਸਫਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲੋ, 2 ਨੇ 3 ਨੇ 4 ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕ ਸਫ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بھی پڑھ کے دسی، صحیح المسلم اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے راوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اندر آئے تے آپ نے فرمایا قم اے یا میرے صحابہ کھڑے ہو، تہاڈا ایک بھائی فوت ہو گیا، جنازہ پڑھیے۔ حضرت جابر فرماندے نے سارے کھڑے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفاں ساڈیاں بنوائیاں، روایت صحیح المسلم اندر۔ اگر 3 صفاں طاق صفاں دا کوئی مسئلہ ہوندا، رسول پاک کدی بھی 2 صفاں کھڑیاں کر کے بنا کے نماز جنازہ پڑھاندے نہ پڑھا دے۔ جیڑی حدیث مولویاں بیان کیتی ہے، دے اندر ایک راوی ہے اسحاق، محمد بن اسحاق ایک راوی ہے، وہ جڑا راوی ہے نا، وہ راوی ہے مدلس۔ مدلس جس وقت راوی ہے قانون اور قاعدہ ہے، یہ علماء پڑھے لکھے جاندے نے، جس وقت ان دے نال بیان کرن او دی روایت نہیں لئی جائے گی، قابل حجت نہیں۔ حضرت حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق ایک روایت ہوندی ہے کہ رسول پاک نے 3 صفحہ بنان دا، طاق صفحہ بنان دا حکم دیتا ہے، لہذا یہ روایت ٹھیک نہیں۔ اس واسطے جنازے دے اندر 1 صف ہے تے 1 صف بنا لو، 2 وے 2 بنا لو، 3 نے 3 بنا لو۔ طاق صفحہ بنانا جنازے دے اندر یہ نال جنازہ ہوئے گا نہیں ہوئے گا، یہ نال کوئی تعلق نہیں، بن جائے بہتر ہے، نہ بنے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عرض نہیں۔ ہے مسئلہ ذہن نشین کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اسلام دے اندر ہے صفحہ والا مسئلہ جڑا ہے نا، طاق والا، اے مسئلہ کوئی نہیں۔ اس واسطے ذرا توجہ کریا کرو ان مسائل دے اوپر۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے نے، ذرا توجہ میرے ول کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے نے، آپ نے رفع الیدین کیتے نے۔ ہن رفع الیدین کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، اور بڑی عظیم سنت ہے، اور بڑی کمال دی سنت ہے۔ آئیے ذرا ہن توجہ کیجئے اللہ پاک دے قرآن تے اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان تے غور کیجئے۔ نماز نبوی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیویں نماز پڑھ کے سکھائی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ فرماندے نے او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو، ہر انسان دے 2 قیام نے، ایک قیام دنیا دے اندر ہے، ایک قیام میدان معاشر اندر، جدوں قیامت برپا ہو جائے گی،
ساری مخلوق نو اللہ پاک اکٹھیاں فرما لین گے۔ فرمایا ادو قیام ہوئے گا۔ قیام تو مانا مراد کیے اے دنیا دا قیام، اللہ اکبر کہہ کے قیام اندر نماز فجر زور عصر مسر مغرب عشاء دے اندر قیام کرنے ہیں۔ فرمایا اے تواڈا قیام ہے، اگر دنیا دا قیام تواڈا صحیح ہو گیا، کل قیامت والے دن میدان محشر اندر تواڈا قیام صحیح ہو جائے گا۔ پیاریو اپنے دنیا دے قیام نو بہتر کر لو، اپنے دنیا دے قیام اس نماز نو سنت دے مطابق بنا لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کہہ کے بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھن تو، بغیر بسم اللہ تو اس طرح کھڑے ہو جاندے، نیت کر لیندے دل دے نال۔ رسول پاک کی کر دے اللہ اکبر کہندے، اپنے اینا ہتھاں نو اے جڑیاں انگلیاں نہ جوڑنیاں نے نہ بہتیاں کھولیاں نے۔ اے جے صحیح البخاری دی روایت صحیح المسلم اندر رسول پاک اس طرح ہتھاں نو کندیاں دے برابر یا کناں دی لو دے برابر کھڑیاں کر دے۔ رسول پاک فرماندے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سینے تے بندے، ہاتھ سینے تے بنن دے دلائل میں عرض کر چکے ہیں گزشتہ خطبے اندر۔ ہن آئیے رفع الیدین والے معاملے اندر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث نو پڑھنا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، کان یرفع رفع یرفع، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے بے شک رسول پاک جس وقت نماز شروع کر دے اپنے اینا ہتھاں نو کندیاں دے برابر حذو منکبیہ، اینا کندیاں دے برابر کر کے اٹھان دے، رفع یدیہ رفع الیدین کر دیا ہویا رسول پاک دے صحابی دی گواہی ہے۔ اور رفعہما کذالک تمام مقامات تے سوائے سجدے تو ایسے طرح رفع الیدین کر دیا ہویا ہاتھ اٹھان دے۔ حدیث صحیح البخاری صحیح المسلم اندر دوسری روایت حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے راوی ہے فرماندے نے جدو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کرواندے، نماز پڑھ دے، جماعت اندر کھڑے ہوندے، حضرت نافع فرماندے نے عبداللہ ابن عمر رسول پاک دی نقل دے اندر رکوع کر دے، رکوع جاندے، رکوع تو سر اٹھان دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھ دے، تیسری واسطے فرمایا رفع الیدین فرمایا کر دے سر۔ اور تیسری روایت ابو داؤد اندر وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے فرماندے نے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا، رسول پاک رکوع جاندے، رکوع تو سر اٹھان دے، رفع الیدین کیتا کر دے سن۔ عبداللہ ابن عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز ویکھ کے بیان کرن، حضرت نافع بیان کرن، وائل بن حجر بیان کرن، روایت ابو داؤد اندر، صحیح البخاری اندر، صحیح المسلم اندر۔ بعض تے علماء نے اتھوں تک کیا بات حق کے سچے کے رفع الیدین کرن دی 400 حدیثاں موجود نے اور صحیح سنت دے نال۔ اور روایتاں میں جس وقت چھان پڑتان کرن لگا نا وہ روایتاں ایسیاں با کمال روایتاں نے، یقین جانو عشرہ مبشرہ جڑے صحابہ نے جنہاں نوں رب پیغمبر نے جنت دی خوشخبری دیتی ہے، وہ ساریاں روایتاں دے اکثر راوی عشرہ مبشرہ ابو بکر، عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے صحابہ اکرام دے کولوں اے مرویات جیڑیاں علماء کرام محدثین مفسرین نے اپنی مسانید دے اندر اپنی کتب دے اندر جمع کیتیاں نے 400 روایت۔ میں عرض کرنا 400 روایت نہ ہول لیکن پھر بھی میں رفع الیدین کراں گا، کیوں؟ عمل کرن واسطے 400 حدیثاں نہیں بلکہ عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی نبی پاک دی کافی حدیث ہے۔ 400 روایتاں ہون، 300 ہون، 200 ہون، 100 ہوئے، 10 ہوئے، 20 ہوئے، میں تے دوسری روایت بھی منگن واسطے تیار نہیں۔ میں تے انہاں کہنا وا رسول پاک تو صحیح سنت دے نال ایک روایت پیش کر دیو، میں رفع الیدین کرنا، کیوں؟ اس واسطے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح سنت دے نال ایک حکم مل جائے، ایک فعل مل جائے، ایک عمل مل جائے۔ حدیث قولی، فعلی اور تقریری اینا تینہ قسماں اندروں ایک حدیث بھی مل جائے، میں عمل کرنے واسطے تیار ہاں، کیونکہ رسول پاک دی ذات دے نال جویں اسی پیار کرنے ہاں، مل کے بولو اویں رسول پاک دی بات دے نال بھی
پیار کرنے ہیں. اور سنن الکبریٰ للبہقی، امام بہقی دی لکھی ہوئی کتاب، اس دے اندر ایک بڑی پیاری روایت لے کے آئے نے، اور بڑی کمال درجے دی روایت ہے. اور ایسی روایت ہے انہوں سنن تو بعد پڑھن تو بعد اگر اپنی نماز دے اندر تو رفع الیدین نہ کرے پھر تیرے نصیب تیرے نال ہے. سنن الکبریٰ للبہقی دوسری جلد صفحہ 73 دے اوپر امام بہقی روایت لے کے آندے نے، اور ایک سند پوری پڑھ کے بیان کر کے اور مسئلہ کی ثابت کرتے نے. ذرا توجہ کرنا. فرماندے نے امام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ نماز پڑھتے رکوع جاندے، رکوع تو سر اٹھاندے، رفع الیدین کرنے سر کسی نے ویکھیا امام محمد بن اسماعیل دے کولو سوال کیتا، امام صاحب نماز اور نماز دے اندر رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، امام محمد بن اسماعیل فرماتے نے، اے میرے کولو سوال کرنے والے، اے رفع الیدین نماز دے اندر میں اپنے کولو تے نہیں کرتا، میں نماز پڑھی اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل دے پیچھے، اور رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کیتا کرتے سر. اور جڑا سوال تو میرے کولو کیتا ہے اے سوال میں اپنے استاد دے کولو کیتا، استاد جی اپنی نماز دے اندر تسا رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ میرے استاد فرما لگے، بیٹا میں اپنے کولو تے رفع الیدین نہیں کرتا، میں نماز پڑھی اپنے استاد حماد بن زید دے پیچھے، اور رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کیتا کرتے سر. اور جڑا سوال تو میرے کولو کیتا ہے اے سوال میں حماد بن زید اپنے استاد دے کولو کیتا. میرے استاد فرماندے نے، اے میرے بیٹا اے رفع الیدین نماز اندر میں اپنے کولو تے نہیں کرتا، بلکہ میں نماز پڑھی ایوب سختیانی اپنے استاد دے پیچھے، رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کیتا کرتے سر. اور جڑا سوال تو میرے کولو کیتا ہے اے سوال میں اپنے استاد ایوب سختیانی دے کولو کیتا، استاد جی تسی نماز دے اندر رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ میرے استاد جی فرما لگے، میں بیٹا اے نماز دے اندر رفع الیدین اپنے کولو تے نہیں کرتا، میں نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح دے پیچھے، میرے استاد رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین فرمایا کرتے سر. اور جڑا سوال تو میرے کولو کیتا ہے اے سوال میں اپنے استاد دے کولو کیتا، استاد جی تسی نماز دے اندر رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ فرمایا، بیٹا اے نماز دے اندر رفع الیدین میں اپنے کولو تے نہیں کرتا، میں اپنے استاد پیغمبر دے صحابی ابو بکر دے نواسے عبداللہ بن زبیر دے پیچھے نماز پڑھی، عبداللہ بن زبیر رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کیتا کرتے سر. جڑا سوال تو میرے کولو کیتا ہے میں عبداللہ بن زبیر دے کولو کیتا. عبداللہ بن زبیر فرما لگے، اے عطا بن ابی رباح میں نماز دے اندر رفع الیدین اپنے کولو تے نہیں کرتا، بلکہ میں نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے. میرے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کیتا کرتے سر. اور جڑا سوال تو میرے کولو کیتا ہے نا اے سوال میں اپنے نانا ابو بکر دے کولو کیتا، اے ابو بکر میرے نانا جی تسی نماز دے اندر رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ میرے نانا ابو بکر صدیق فرما لگے، صلیت خلف رسول اللہ، اے میرے عبداللہ بن زبیر اے میرے نواسے جی اے نماز دے اندر رفع الیدین میں اپنے کولو تے نہیں کرتا، میں نماز پڑھی ہے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے رفع الیدین کیتا کرتے سر. امام بہقی یہ روایت پیش کرن تو بعد ایدی سکات پیش کرن تو بعد اور ایدے راویاں دی سکا ہون دے اوپر دلائل پیش کرن تو بعد فرماندے نے، اے تمام راوی میں پیش کر چکیا، اے تمام سند میں پیش کر چکیا، کوئی ایک راوی ہوئے جنہیں اوپر کسی نو شک ہوئے لے کے آئے، اے سارے راوی سکھائے. اور بعد دے اندر آخر دے اندر کی فرماندے نے، منو تے انج محسوس ہندائے رفع الیدین والی نماز امام محمد بن اسماعیل نے اگر لی ہے اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل دے کولو، اور اپنے ابو نعمان محمد بن فضل نے رفع الیدین والی نماز لی ہے حماد بن زید دے کولو، حماد بن زید نے رفع الیدین والی نماز لی ہے اپنے استاد ایوب سختیانی دے کولو، ابو ایوب سختیانی نے رفع الیدین والی نماز لی ہے عطا بن ابی رباح دے کولو، عطا بن ابی رباح نے رفع الیدین والی نماز لی ہے عبداللہ بن زبیر دے کولو، عبداللہ بن زبیر نے رفع الیدین والی نماز لی ہے اپنے نانا ابو بکر صدیق دے کولو، ابو بکر صدیق نے رفع الیدین والی نماز لی ہے پوری کائنات دے امام محمد مصطفیٰ دے کولو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین والی نماز لی ہے جبریل دے کولو، اور جبریل لے کے آیا ہے رب جلیل دے کولو. اللہ دے بندو دیکھو پڑھو، اس تو بعد بھی سنن تو بعد تو رفع الیدین نہ کرے، میں تینوں کافر نہیں کہاں گا، منکر نہیں کہاں گا، مرتد نہیں کہاں گا،
کیوں؟ میرے کو اختیار نہیں. جڑے کفر دے فتوے لا دیندے نے رفع الیدین نہیں کردے کافر نہیں، لیکن پیغمبر دی بڑی عظیم سنت ہے. نماز دا حسن جاندا رہے گا، اجر ختم ہو جائے گا. جڑا اجر دوسرے نو رفع الیدین کرن والے نو ملے گا وہ اجر تو نہیں پا سکدا. نماز دے اندر رفع الیدین کرنا میرے پیغمبر دی، رفع الیدین کرنا میرے پیغمبر دی. میں حیران ہاں انہاں لوکاں تو، محتاب صاحب انہاں لوکاں تو جڑے کہندے نے رفع الیدین کر دیو تساں تے مکھیاں چل دیو، رفع الیدین کر دیو مکھیاں چل دیو. میں تیری زبان تے ایک مرتبہ بھی فالج نہیں پیا ظالمہ. رسول پاک دی حدیث دا مذاق کرن لگیا تینوں ذرا شرم نہیں آئی؟ مینوں اے دس تو سانو مذاق نہیں کر رہا، رسول پاک دی ذات تے اٹیک کر رہے ہیں. انج میں عاشق رسول ہاں، انج میں محب رسول ہاں، انج بڑے بڑے وڈے محبت دے اندر جلوس لے کے نکلنا ہے. جدو سنت تے عمل کرن دی واری آیا کہ مکھیاں چل دے ہو، میں خدا دا واسطہ اپنی زبان بند کر لے اس تو پہلے کہ رب دا عذاب تیری زبان تے نازل ہو جائے. ایک مرتبہ بھی تیری پیرا تھلو زمین نہیں نکلی، ایک مرتبہ بھی تیرا دل نہیں کمبیا. او پیغمبر جی پیغمبر دے جسم دے اوپر رب نے کدی پوری زندگی مکھی بین نہیں دیتی. رفع الیدین نو تشبیہ دینا ہے کہ جڑے رفع الیدین کردے نے اے شریر گھوڑیاں دی دم دی طرح ہلاندے نے ہاتھ. او پیارے او صحیح المسلم اندر روایت میرے علم اندر ہے، اور اے روایت صحیح المسلم اندر سندن صحیح روایت ہے. اے رفع الیدین دے ترک دے اندر اے روایت میرے پیغمبر دی نہیں بلکہ شریر گھوڑیاں دی دم طرح. گھوڑے دم کیویں ہلاندے نے بھلا؟ کیویں ہلاندے نے؟ انج ہلاندے نے یا انج ہلاندے نے؟ کیویں ہلاندے نے؟ پکی گل ہے. ملتان دے وچ امام بارگاہ دے اندر بجے ہون کے گھوڑے جا کے ویکھ لو، ذوالجناح پاک بجا ہوئے گا، ویکھ لو گھوڑا کیویں ہلاندا ہے. صحابہ اکرام جس وقت السلام علیکم کہندے نا نبی پاک جماعت کراندے، صحابہ اکرام ہاتھ ملان لگ پے سن. میرے پیغمبر نے فرمایا شریر گھوڑیاں دی دم طرح ایسا اس طرح کر کے سجے کھبے ہاتھ نہ ہلاؤ. اس روایت دا مطلب اے سی کہن لگے نہیں ترک رفع الیدین. میں کہ اللہ دے بندو اپنے عقل دا علاج کراؤ، عقل دا علاج کراؤ، یا پھر سانو دسو اسی تہاڈا علاج کریے. اللہ دے بندو جیڑا امر رسول پاک ایک مرتبہ کر لین اور کرن تو بعد شریر گھوڑیاں دی دم دے نال تشبیہ دین، ساڈی تے عقل تے ایمان تے محبت دا تقاضا اور مندا ہی نہیں، ذہن تسلیم ہی نہیں کردا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھ اٹھائے نے، اس طرح ہاتھ اٹھائے نے تے ہاتھ سینے تے بننے نے. ان ہاتھ سینے تے بن کے سب نالوں پہلے کی پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ پہلے نہیں پڑھنی، بسم اللہ نہیں پڑھنے. اے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے میرے پیغمبر دعا پڑھیا کردے سن. ترجمہ کیے جدو نماز اندر داخل ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے نے. ان پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک. اللہ تو پاکے ساریاں تعریفاں تیرے واسطے وے. اللہ زمانے پر دا گندا پاپی قیدی بن کے تیرے سامنے میں گندا کھڑا ہو گیا واں. اللہ پاک تیری ذات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اے اللہ عزتاں والا نام بلند نام تیرا ہے. اے اللہ میں تے خاک دے اندر رلیا ہویا تیرا بندہ آ کے اے تیرے سامنے ہاتھ بن کے تیریاں تعریفاں بیان پیا کرنا وا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھیا کر دے سن اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. ادا ترجمہ کی اگر ترجمہ جان لو پڑھ لو ترجمے دے نال اے دعا یاد کر کے نماز اندر کھڑے ہو کے پڑھو. ویکھیا جے کنا سرور آندا ہے نماز اندر، کنی لذت، کنا نشا، کنا مزہ آندا ہے جدوں آ کے بندہ اس طرح ہینڈز اپ ہو کے رب اگے آ کے کہندا ہے
اللہم اے اللہ باعد بینی اللہ منوں تے میرے گناہاں نو انہاں کو دور کر دے اللہ منوں تے میرے گناہاں نو انہاں دور کر دے باعد بینی و بین خطایا یا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہ جویں مشرق تے مغرب دے درمیان فاصلہ ہے اللہ منوں میرے گناہاں تو انہاں کو دور کر دے منوں دسو کنا مزہ ہے رب نو بندہ گزارش کر رہے ہے اللہ منوں گناہاں دے کولوں انہاں دور کر دے جویں مشرق تو مغرب اندر فاصلہ ہے اللہ سانو گناہاں تو انہاں کو دور کر دے اللہ اس تو بھی دور کر دے نبی پاک علیہ السلام نماز اندر کھڑے ہوندے تے اپنے امتیاں نو سکھاندے کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اے اللہ میریاں خطاواں نو میریاں غلطیاں نو تو دے اللہ میں او بھی گناہ کر لے جڑا میرا دل کہندا سی اللہ میں او بھی گناہ کر کے تیرے دوارے تے آ گیا جڑے مینوں کرنے نہیں سی چاہی دے اللہ میں پاپی لچار میں گندا اللہ زمانے دا گنہگار اللہ بن کے گناہاں دیاں پنڈاں سر تے لے کے آ گیا تیرے دوارے تے یونقی الثوب الابیض من الدنس اللہ منوں میرے گناہاں تو ایویں تو دے جویں سفید کپڑے تو میل صاف ہو جاندی ہے سفید کپڑا جویں لشکدا ہوندا ہے اللہ منوں میرے گناہاں تو ایویں صاف کر دے اللہم اغسل اے اللہ تو غسل دے دے خطایا میریاں خطاواں نو اللہ تو منوں غسل دے دے میریاں خطاواں دے کولوں اللہ تو دے بالمائی اپنے رحمت دے پانی دے نال والثلجی اللہ برف دے نال تو دے والبرد اللہ اولیاں دے پانی دے نال میریاں خطاواں تے غلطیاں نو تو دے اے دو دعاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھیا کرتے سن پھر کی پڑھتے سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھ دے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دومیں حدیثاں نے یعنی دومیں کٹھیاں نہیں پڑھنیاں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو ثنا پڑھ لینی ہے ثنا دے اندر اللہم باعد بینی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک دوویں دعاواں ثابت نے زیادہ افضل دعا اللہم باعد بینی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر کی پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اے اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے میرے واسطے تے کچھ نہیں میں تے گناہگار سیاکار عاجز انکسار اللہ عزتاں دا مالک تعریفاں دا مالک تیری ذات ہے اللہ میں تعریفاں دا مالک کوئی نہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ہاتھ بن کے کہہ رہے اللہ نو اللہ عبادت میں تیری کرنا اللہ عبادت دے لائق تیری ذات ہے ہاتھ بن کے مسجد اندر وضو کر کے نیت کر کے نماز اندر اقرار کر رہے ہیں اللہ عبادت دے لائق ذات ہے تے صرف تیری ذات ہے ہن مسجد دے اندر اس طرح ہاتھ بن کے قیدیاں طرح رب دے سامنے کھڑا ہو کے رب نال وعدہ کرے اقرار کرے نماز دی حالت اندر اللہ سجدہ تیرے واسطے رکوع تیرے واسطے قیام تیرے واسطے نظر و نیاز تیرے واسطے اور مسجد چوں نکل کے پھر نظر و نیاز غیراں دے نام کرے اے انسان مسلمان تینوں ڈب کے مر جانا چاہیے تیری نماز تیرے منہ تے مار دیتی جائے گی تیری نماز نے لا
ਤਨਫਉ, ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਯਾਕਾ ਨਾਬੁਦੁ व इय्याका नस्तईन। अल्लाह सोनिया सजदा तेरे वास्ते, क़ियाम तेरे वास्ते, रुकू तेरे वास्ते, अल्लाह नजरा न्याजा तेरे वास्ते। बाद दे अंदर मस्जिद चो निकल के कब्रां ते सर झुकाए, ऐ इंसान है सर रब ने दिता है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करने आ, मदद मंगने आ सिर्फ है अल्लाह सोनिया तेरे कोलों मदद मंगने आ। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा राह वखा दे, अल्लाह साफ राह वखा दे, सीधा राह वखा दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाह उन्हां लोगां दा राह ना वखाई जेड़े लोग गुमराह हो चुके ने, अल्लाह राह वखाई उन्हां लोगां दा अल्लाह जी जिन्हां ते तेरा खास फजल ते तेरा इनाम हो गया है। मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व स्वालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीका। सहाबा इकराम, अंबिया, अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, अल्लाह इन्हां लोगां दा राह दिखा दे। जिस वक्त इन्हां लोगां दा नमाज दे अंदर राह विखा दे, रब कोलों दुआ करदा है और नीयत करके, ये नीयत करके मैं सुन्नत दे मुताबिक फायदे वाली नमाज पढ़नी है। याद रखना, इंसान नमाज पढ़न तो बाद कदी गुमराही दे रास्ते ते नहीं चल सकदा। सूरह फातिहा दे अंदर बड़ा सबक है, बड़ा दरस है। इस वास्ते पैगंबर ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहातिल किताब, उस बंदे दी कोई नमाज नहीं। नमाज फजर, जोर, असर, मगरब, नमाज जनाजा, ईदैन नमाज होए, इशराक होए, तहज्जुद होए, कोई भी नमाज होए, मेरे पैगंबर ने फरमाया ला ला ला। पढ़े लिखे अहबाब जानते ने ला लाए नफी जिन से, ला जड़ा लाए नफी जिन से माना की है, कोई भी नमाज नहीं हो, फर्जी होए, नफली होए, इमाम दे पीछे होए या इमाम तो बगैर होए, ओदी नमाज कोई नहीं नमाज हो सकती रब दी अदालत अंदर कबूल, जिन्हें नमाज अंदर फातिहा ना पढ़ी। आह जी नमाज दे अंदर फातिहा, फातिहा कुरान है, वाइजा कुरियल कुरान फस्तामियू, रब दा हुक्म है जिस वक्त कुरान पढ़िया जाए उस वक्त खामोशी दे नाल सुनिया जाए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ना एक मरतबा नमाज फजर पढ़ा रहे सन। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फातिहा पढ़ी, कुरान दी तिलावत की है, ते मेरे पाक पैगंबर ते कुरान पढ़ना ज़रा मुश्किल हो गया, भारी हो गया। मेरे नबी पाक ने सलाम फेर के सारे सहाबा नू मुखातब करके फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मेरे पीछे कुछ पढ़ रहे सो, मेरे पीछे कुछ पढ़ रहे सो, मेरे पीछे कुछ पढ़ रहे सो। जी सोने महबूब जी तुहाडे पीछे असां कुरान पढ़ रहे सां। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ए अबू दाऊद सुनन निसाई जामिओ तिरमिज़ी दी रिवायत है। मेरे पैगंबर ने फरमाया ला तफालो, ऐ मेरे सहाबा मेरे पीछे कुछ भी ना पढ़िया करो, जदों मैं इमामत करावां मेरे पीछे कुछ ना पढ़िया करो, इल्ला बिफातिहातिल किताब, सिवाए सूरह फातिहा दे। इमाम जिस वक्त जमात कराए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, मुक्तियां नू ते लाजम है, फर्ज है, लाजमी है, वो भी की पढ़नगे, फातिहा पढ़नगे, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नगे। ये नहीं कि इमाम पढ़े तो मुक्तदी खामोशी दे नाल, हाँ कुरान दा हिस्सा है लेकिन मेरे पैगंबर ने अलग कर दिता है, इहदा मुकाम अलग है। ये दूसरे कुरान दियां आयात ते सूरतां दी हैसियत ओ हैसियत नहीं जिहड़ी हैसियत सूरह फातिहा दी है। आपने फरमाया ला तफालू, कुछ भी नहीं करना मेरे पीछे, इल्ला 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 इल्ला, मगर 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 बिफातिहातिल किताब, फातिहा पढ़नी है। क्यों? फरमाया फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जिहड़ा बंदा मेरे सहाबा फातिहा नहीं ना पढ़दा ओदी कोई नमाज नहीं, ओदी कोई नमाज नहीं।
اور اے پوری سورہ فاتحہ پوری دی پوری اللہ دی حمد اللہ دی ثنا رب دیاں تعریفاں اپنے واسطے ہدایت دی دعائے اپنے واسطے جنت دے اندر جان دا سبب تے ذریعہ اے اللہ پاک دا فضل تے کرم انہاں لوگاں تے جنہاں نے سورہ فاتحہ دے نال پیار کیتا سورہ فاتحہ دے نال محبت کیتی ہے سارے اختلافات چھڑ کے میں تے اتھوں تک پڑھیا جی صاحب شیخ صاحب میں ایک کتاب اندر اتھوں تک پڑھیا ہے جڑا بندہ فاتحہ پڑھدا نا امام دے پیچھے او دے منہ دے وچ تے اگ پوے او دے منہ دے اندر جڑا فاتحہ پڑھدا ہے یار میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کہ فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی نہیں تو کمیں او دے منہ اندر اگ ہے او دے منہ اندر پتھر ہے او دے منہ اندر روڑے نے جڑا فاتحہ پڑھدا امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے لازم ہے ضروری ہے نہیں پڑھدا نہ پڑھ مینوں پڑھانا تینوں منانا عمل کرانا میری ذمہ داری نہیں میں دروازہ کھڑکا کے دلائل دینا میری ذمہ داری ہے دروازہ توڑ کے تینوں عمل کروانا تیرے گھر اندر داخل ہونا یہ غیر شرعی کام میں اسلام دین اجازت نہیں دیندا سورہ فاتحہ نماز کے اندر فرض ہے لازم ہے حضرت عبادہ بن صامت دے واضح الفاظ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس بندے دی کوئی نماز نہیں جنہیں نماز اندر فاتحہ نہیں پڑھی بولو فاتحہ تو بغیر نماز قبول ہوندی نہیں پہ بولتے ڈرتے ہو فاتحہ تو بغیر نماز ہوندی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ہے قیام انج کر جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے اے نماز پوری دی پوری ایک مسلمان واسطے مومن واسطے اے پوری دی پوری نماز ہدایت رحمت برکت انعام بلکہ ساری دی ساری نماز رب دی جنت دا مہمان بنن دا سبب تے اللہ نے ذریعہ بنا دیتا ہے یہ نماز سورہ فاتحہ اور اے دے اندر جو کچھ ہے گا او دا ترجمہ میں سادہ انداز اندر کرنے لگا ذرا توجہ کرنا بندہ رب دے سامنے اس طرح اللہ اکبر کہہ کے فاتحہ شروع کردا ہے تے مطلب کی ہوندا ہے ترجمہ کی ہوندا ہے اے پورے خلاصے دا پورے بیان دے خلاصے دا ترجمہ کیے رب اگے آ کے بندہ ہینڈز اپ ہو کے کی آندا ہے اللہ کرم کیا چھڑو ایک باری اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ تو ہی سب کا داتا ہے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے قبروں سے مانگے آتی ہے شرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ ہم سب کی جولی خالی ہے ہر نبی ولی تیرا سوالی ہے غیروں سے مانگے آتی ہے شرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا رہ جائے حشر میں میرا برم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم مکے مدینے کا عجب نظارہ ہے قرآن و حدیث پیارا ہے
کو بیچ حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ اکبر کہندا ہے الحمدللہ پڑھدا ہے الحمدللہ فاتحہ پڑھن تو بعد کوئی سورت پڑھدا ہے پھر رکوع جاندا ہے رکوع دے اندر جس وقت جانا ہے اے ہاتھ جڑے نے بہت زیادہ کھلے نہ کرو بہت کٹو نہ بلکہ سادہ انداز اندر اسی طرح اللہ اکبر کہندا ہے تے گوڑیاں دے اوپر ہاتھ رکھن دا طریقہ اے اکثر ساتھی مٹھا بند کر کے رکھ لیندے نے نہیں بلکہ گوڑیاں نو اچھی طرح ہاتھ کھلار کے انگلاں کھلار کے اے گوڑے نو اچھی طرح پکڑ لینا ہے مضبوطی دے نال رکوع جان والے اچھی طرح پکڑ لینا ہے پھر کی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم دوسری دعا رب الملائکۃ والروح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح فرمایا کہ دعا پڑھ لے نہ آئے تے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم از کم زیادہ تو زیادہ 10 مرتبہ اتھے بھی طاق دا رولا کوئی نہیں 4 مرتبہ پڑھ لے 5 مرتبہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ 8 مرتبہ کم از کم سنن نسائی دی روایت ہے زیادہ تو زیادہ 10 یا کم از کم 3 مرتبہ پڑھ لے جڑے مولوی رولا پوندے نا اتھے طاق ہی پڑھنی نہیں 4 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ جڑیاں میں تعریفاں کیتیاں اللہ تساں سن لیاں نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی اگر امام دے پیچھے ہو پھر بھی پڑھنا ہے امام دے پیچھے نہیں اکیلیاں پڑھ رہے ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی اللہ تو پاک تیریاں تعریفاں تیریاں حمدہ تیریاں ثناواں بابرکت ذات جس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیا پھر اس تو بعد سجدے اندر جانا ہے سجدے اندر جان لگیاں سب تو پہلے کی چیز ہے گوڑے رکھنے نے یا ہاتھ رکھنے نے کی رکھنے نے سب تو پہلے ہاتھ رکھنے نے گوڑے سب تو پہلے نہیں لانے سب تو پہلے ہاتھ رکھنے نے ہاتھ کتھے رکھنے نے جویں بندہ قیام اندر اے کناں دی لو یا کندھیاں تک رکھے سی اسی طرح رکھ لینے نے میرے پیغمبر نے فرمایا اے جڑیاں کونیاں نے زمین نال نہیں لانیاں بلکہ چوک کے اپنا پیٹ اپنی ران تو ذرا کھلار کے وکھرا رکھ کے اے ذرا چوک کے رکھنا ہے اے اچھی طرح سر اے بھی انداز نہ ہوئے اے جڑا انداز ہے نا اے والا انداز اے بھی نہ ہوئے ذرا میانہ روی دے نال اپنے لک نو چک سر نو رکھ اے سر لا اور اے نک دی نوک زمین تے لا اور جڑے پچھلے پیر نے اے قدم ہے انہاں نو موڑ کے اے ویکھو نا قدم اس طرح موڑ کے اے انگلاں کعبۃ اللہ دی طرف ہون اور جڑے اس طرح رکھ لیندے نے نماز اندر خلل آندا ہے سنت دے مطابق نماز نہیں انہیں ہن سجدہ کیتا ہے سجدے اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی اوتھے رکوع اندر گیا سبحان ربی العظیم اللہ تسی بڑے بلند و عظمت والے شان والے ہن سجدے اندر گیا ہے ہن اللہ سونیا میں سب تو نیواں ہو گیا سجدے اندر پہ گیا تیرے قدماں اندر ڈگ پیا سبحان ربی الاعلی اللہ میں چھوٹا واں اللہ تسی سب تو وڈے ہو 3 مرتبہ کم از کم پڑھے 3 مرتبہ پڑھن تو بعد اس تو بعد دوسرے سجدے واسطے اٹھنا ہے جدو دوسرے سجدے واسطے اٹھنا ہے ادو کی پڑھنا ہے ادو کی پڑھنا ہے کی پڑھنا ہے وجبرنی وجبرنی والی حدیث ضعیف ہے وجبرنی دے لفظ نہیں آگے اللہم اغفر لی سنن ابی داؤد دی حدیث اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی اے حدیث یا پھر اگر اے نہ دعا یاد نہ آمدی ہوئے ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے 2 سجدیاں دے درمیان اے دیکھو نا یہ سب کڈی پیاری دعا ہے کڈی عظمت والی دعا ہے ایویں 2 سیکنڈاں دے اندر بندہ 5 چیزاں رب کولوں منگدا ہے اللہم اغفر لی اللہ جی مینوں معاف کر دے اللہم اغفر لی اللہ جی مینوں معاف کر دے دوسری اللہم اغفر لی ورحمنی اللہ میرے تے رحمت فرما دے کیڑا بندہ ہے بخشش دا متلاشی ہے رحمت دا متلاشی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی اللہ مینوں عافیت دے دے عافیت دے دے وحدنی اللہ مینوں ہدایت عطا کر دے اللہ مینوں صحیح ہدایت راستہ ہدایت والا عطا کر دے ورزقنی اللہ سونیا میں رزق تو پریشان ہاں
اللہ مجبور ہاں بے کس ہاں مالک سونے اپنی رحمت دے نال وافر رزق عطا کر دے جڑا بندہ رزق تو پریشان ہے کاروبار تو پریشان ہے وہ چند دن نہ نماز دے اندر اے دعا نو دل لا کے ترجمہ پڑھ کے اے پڑھے اللہ دی قسم او دے رزق دے اندر اللہ دن دگنی رات چگنی اللہ سورج تے چاند دے نالوں روشن اور نور اور چاند دے نالوں ود کے اللہ چمک او دے کاروبار اندر او دی دولت اندر مال اندر رزق اندر اللہ وافر عطا کر دے جڑا بندہ اے دعا کثرت دے نال پڑھدا ہے دعا نماز دے اندر دل لا کے اللہم اہدنی اللہم اہدنی اللہم اہدنی ایک بار ذرا پڑھ لو اللہم مہدینی اللہم مہدینی کڈی پیاری دعا ہے مالک سونیا تیرے محبوب تو سارا جہان قربان کر دیے ایسا پیارا پیغمبر دیتے ہیں ایک ایک قدم تے کھڑیاں ہو کہ میرے پیغمبر نے اپنے امتیاں نو سمجھایا ہے اس تو بعد دو سجدیاں دے درمیان دعا پڑھیے پھر سجدے اندر چلا گیا ہے سجدے اندر وہی کنڈیشن رکھنی ہے وہی حالت و کیفیت پھر کھڑا ہو گیا ہے اس تو بعد جلسہ استراحت ہوندا ہے جلسہ استراحت اکثر لوگ نہیں کرتے کی مطلب دوسری رکعت واسطے اٹھنا ہے ایک پڑھ کے اٹھنا نہیں جلدی اے ذرا تسلی نال بہ جانا ہے تسلی نہ بہ کے پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور اٹھن دا طریقہ امام بخاری دی ایک کتاب ہے غریب الحدیث ایک حدیث دی کتاب لکھی ہے او دے اندر فرمایا جویں عورت آٹا گوندی ہے اس طرح مٹھیاں بنا لو اور مٹھیاں جیڑیاں نے اس طرح اے چیز ہے اے کنڈیشن دے نال ہاتھ رکھ کے ادھے تے زور دے کے کھڑا ہو جائے نہ مٹھیاں بنا سکے ہاتھ اس طرح کھلار کے دے مطابق کھڑا ہو جائے پھر دوسری رکعت آ کے اسی طرح پڑھ لئیے امام دے پیچھے وے یا الگ ہے اگر الگ ہے دوسری رکعت تشہد دے اندر بیٹھا ہے جدو تشہد دے اندر بیٹھنا ہے نا اے ویکھو کھبا اے کھبی لت جیڑی ہے اے کھبا پیر اے اپنے سرین دے نیچے دے دینا ہے اور جڑا سجا ہے انہوں ذرا گڈ دینا ہے اس طرح انگلاں کعبے ال کر کے انہوں اچھی طرح گڑ دینا ہے جڑے پیر تے پیر رکھ لیندے نے اس طرح دوویں وہ بھی غلط کرتے نے جڑے بغیر گڈن تو اس طرح سادہ رکھ لیندے نے وہ بھی غلط کرتے نے بلکہ ایک پیر نو موڑ کے دوسرے نو اس طرح رکھ لینا ہے اور آخری جڑا قاعدہ ہوئے گا سلام پھیرن والا او دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بایاں پاؤں جڑی ٹانگ ہے اس نو دائیں دے نیچوں گزار دیندے اے گزار کے اور زمین تے بیٹھ دے آخری دے اندر بعض نے تے بڑی جرہ کیتی ہے فقہ حنفی شافی اٹھا کے ویکھو اے رسول پاک بوڑھے ہو گئے سن اس کر کے نہیں میرے پیارے بھائیو میرے پیغمبر دا شروع تو لا کے آخر تک اے امر رہا ہے اس تو بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چند ایک دعاواں نے انشاءاللہ الرحمن پھر زندگی رہی کسی موقع تے نا کوئی سیٹنگ کر کے انشاءاللہ ایک موضوع دے اندر انشاءاللہ الرحمن وہ بھی بیان کر دیواں گا میں آخر دے اوپر سارے ساتھیوں نے پیغام دینا چاہنا میرے پیارے بھائیو اگر معاملات تواڈے خراب ہو گئے نا اگر تواڈے معاملات خراب ہو گئے نے بگڑ گئے نے اپنی نماز نو چیک کر لو اگر تواڈی نماز سدھی ہو گئی رب تواڈے معاملے بغیر تواڈے چیک کرن تو رب کولو منگن تو اللہ تواڈے سارے معاملے صحیح کر دے گا اپنی نمازاں نو چیک کرو جدی نماز صحیح ہو گئی درست ہو گئی جنہیں 5 وقت دا نمازی بن گیا اور سنت دے مطابق پڑھن والا بن گیا اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ پاک کو دیاں لوڑاں تھوڑاں بغیر منگن تو اللہ پاک پوریاں فرما دے گا اللہ جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین